جس دن محمد بن قاسم دیبل کے مقام پہ پہنچے اسی دن مرکز کی طرف سے 2 جہاز، ان میں کھانے پینے کا سامان اور اسلحہ اور ایک توپ تھی. ایک بولو آہا ایک منجنیق اصل میں اس توپ کو کہتے ہیں جس سے قلعوں کی دیواریں توڑی جاتی. قلعوں کی میں نے اس کا نام توپ رکھا آپ کو بات سمجھانے کے لیے. ویسے منجنیق توپ نہیں ہوتی، میں نے صرف آپ کو بات سمجھانے کے لیے اس منجنیق کو توپ کہہ دیا. منجنیق جس کا نام العروس تھا. العروس او بولو یہ العروس بھی آئی، فوجی ساز و سامان آیا. اس العروس کو چلانے والا جو ڈرائیور تھا، اللہ اللہ، محمد بن قاسم نے اس ڈرائیور کو بلایا. کہا ہاں بھائی یہ چلائے گا؟ کہا جی میں چلاؤں گا. قلعہ دیبل کے اوپر ایک جھنڈا لگا ہوا تھا اور تمام سپیوں کا یہ عقیدہ تھا، یہ برہمن تھے، برہمن ان کا عقیدہ تھا کہ جب تک یہ جھنڈا لہرا رہا ہے ہمیں کوئی فکر نہیں. محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ نے العروس کے ڈرائیور کو بلایا اور اس کو کہنے لگے یہ جھنڈا گرا دیں گے آپ؟ وہ کہہ رہے جی میں گراؤں گا انشاءاللہ تعالی. تو محمد بن قاسم کہتے ہیں بول اپنے منہ سے بول کتنا انعام لینا ہے. ڈرائیور کہتا ہے ڈرائیور کہتا ہے 10,000 درہم. ہائے ہائے اس وقت 10,000 درہم بڑی رقم تھی. آج کا میں 10 کروڑ کہوں 10 ارب کہوں تو پھر بھی کم ہے. اس وقت روپیہ پیسہ ملتا ہی نہیں تھا. آپ نے فرمایا جھنڈا گرا دے. لو میری بات میری طرف دیکھو. 500 آدمی اس منجنی کو چلاتے تھے. کتنے آدمی؟ پہلا گولا جب منجنیق نے پہلا گولا اس جھنڈے کی طرف پھینکا، اندر محمد کی بیٹیاں پریشان ہو گئی چونکہ گولا قلعے کے صحن میں گرا، بڑی آواز آئی اور اندر محمد کی بیٹیاں پریشان ہوگی. ہائے ہائے کوئی مصیبت آ گئی، ہمارے لیے کوئی آزمائش آ گئی. یہ اتنا بڑا پتھر کہاں سے آ گیا؟ طرح طرح کی باتیں انہوں نے کی. اور پتھر اللہ اللہ جھنڈے کو جا کے لگا، جھنڈا اس طرح ہو گیا. دوسرا پتھر، تیسرا پتھر، تیسرے پتھر کے ساتھ جھنڈا زمین بوس ہو چکا تھا. اور پھر محمد بن قاسم نے اپنے مجاہدین کو حکم دیا کہ ساتھیوں جتنی جلدی ہو سکتا ہے قلعے کی دیواروں پہ رسے پھینکو اور اندر داخل ہو جاؤ. جب عرب مجاہدین جب قلعے کی فصیل پہ چڑھے تو اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں پریشانی اور اضطراب موجود تھا. جب انہوں نے دیکھا، ان کے چہرے دیکھے، ان کا لباس دیکھا، اب وہ کہہ رہی ہیں عرب عرب عرب. ہائے ہائے کتنا اضطراب ہے، کتنی پریشانی ہے. اور پھر مجاہدین نے جب قلعے کے اندر چھلانگیں لگائی رسوں کے ذریعے اور انہوں نے سب سے پہلے جا کے قلعے کا دروازہ کھولا. محمد بن قاسم آئے، اللہ اللہ، شہر میں آ کے کھڑے ہو کے کہتے لبیک یا اختی، لبیک یا اختی، لبیک یا اختی. ہائے ہائے ہائے، محمد کی بیٹیاں ساری کی ساری سجدے میں گر گئی. خواتین
خواتین کو قلعے کے مختلف کمروں سے نکالا گیا، ایک جگہ اکٹھا کیا گیا، ان سے پوچھا، الگ ایک کمانڈر کو وہ عورتیں سپرد کر دی گئی، اور محمد بن قاسم نے آرڈر جاری کیا، ان سے فہرست بناؤ، ان کا مال کتنا لوٹا ہے، ان کا نقصان کتنا ہوا، اور ابھی ان کو لے جا کے بہترین جگہ پہ رکھو، خیموں میں، ان کے یہ کپڑے بدلواؤ، ان کو غسل کراؤ، اور جو ان کا مال چھینا گیا وہ مال ان کو واپس کرو اور ان کو عرب پہنچاؤ۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، مجھے بتائیے، آج ڈاکٹر عافیہ امریکہ کی جیل میں پاکستان کے 16 کروڑ بھائیوں کو پکار رہی ہے، اور پاکستان میں عافیہ کے بھائی ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں۔ میں نے محمد بن قاسم کی بات کی، کوئی جھٹلائے میری بات کو، ایک بہن کے خط پہ 20,000 کا لشکر محمد بن قاسم کی قیادت میں، اور مجھے بتا دو میرے بچوں، 20,000 کے لشکر کی بات کر رہا ہوں، مجھے فرمائیے وہ 20,000 کا لشکر نماز پڑھتا تھا یا نہیں پڑھتا تھا؟ بولو۔ میں ایک بات کہنے لگا ہوں، آپ نوٹ کریں، میں کہتا ہوں کہ سن 92 ہجری کی بات ہے، سن 92، اور امام ابو حنیفہ کون سی ہجری میں پیدا ہوئے؟ 80 میں، جبکہ میں بات کر رہا ہوں جناب حضرت امام ابو حنیفہ، ابھی آپ کی عمر کتنی تھی؟ بولو 12 سال، بولو۔ ہائے ہائے، پھر ایک بات کہہ دوں، ہائے ہائے، جب ہم 20,000 کی تعداد میں سندھ میں تھے تم نہ تھے، جب ہم 20,000 کی تعداد میں سندھ میں تھے تم نہ تھے، ہائے ہائے تم نہ تھے، اور آگے کہوں تم سندھ میں نہ تھے، تم سندھ میں نہ تھے، ہم 20,000 کی تعداد میں تھے، ہائے ہائے، اور سندھ کی زمین تیری کیا باتیں ہیں، تو نے 20,000 قدوسیوں کی پیشانیوں کو بوسے دیے، تو نے ان کے پاؤں چومے، ہائے ہائے، تعبین کی بات کر رہا ہوں، تعبین کی بات کر رہا ہوں، تبا تعبین کی بات نہیں کر رہا، تعبین کی بات کرو، جب ہم 20,000 کی تعداد میں تعبین کی شکل میں سندھ میں تھے تم نہ تھے، اور جب ہم حوض کوثر پہ ہوں گے تم بغداد میں ہوں گے، ہم حوض کوثر پہ ہوں گے۔ اللہ رے یوم ندعو کل اناس بامامہم، یوم ندعو کل اناس، ہم اپنے امام محمد کے ساتھ حوض کوثر پہ ہوں گے، اور تم اپنے امام کے ساتھ بغداد کی گلیوں میں، ہائے ہائے، نصیب اپنا اپنا، مقدر اپنا، ہم محمدی ہیں، ہمارے امام کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور پورے وثوق سے کرو، ہمارے امام کون ہے؟ محمد، اور اگر کسی میں جرأت ہے تو کہو کہ ہمارے امام محمد ہے، ہم کسی اور کو امام نہیں مانتے، ہمارے امام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب ہم سندھ میں تھے تو اللہ اللہ، سن 92 ہجری کی بات ہے میاں، جب ہم سندھ میں تھے تم نہ تھے، جب ہم حوض کوثر پہ ہوں گے تم بغداد میں ہوں گے۔ اللہ لے اللہ، ایک دعا مانگ لے، بولو بولو، ہائے ہائے، ایک دعا مانگیں، نہیں پہلے میری بات سن، دعا سے پہلے میری بات سن۔ میں قلعہ دیوبند پہ 3 دفعہ گیا، جب میں پہلی دفعہ گیا نا، میں نے اپنے اندازے سے نا قلعے کا دروازہ، اب تو چونکہ وہاں صرف کھنڈرات ہیں، میں نے قلعے کا دروازہ اپنے اندازے سے متعین کیا، وہاں کے لوگوں سے پوچھ کے، اور میں وہاں کھڑا ہو کے نا میں نے جناب آواز لگائی لبیک یا اختی، تو مجھے ارد گرد جو ملازم تھے نا سرکاری،
وہ کہتے مولوی پاگل ہو گیا۔ میں نے 3 دفعہ نعرہ لگایا، لبیک یا اختی، لبیک یا اختی۔ ہائے ہائے، میں ایک تابی کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ رے اللہ، ہاں ہاں پھر بولو، میرے سے بات کرو، عافیہ کی آواز پہ لبیک کہو گے انشاءاللہ۔ ایک نعرہ لگا لو چھوٹا سا، نہیں تیرے والا نعرہ نہیں، ہائے ہائے تیرے والا نعرہ نہیں، تیرے والا نعرہ نہیں بھائی، یہ پھوکا پھاکا نعرہ نہیں۔ اللہ اللہ، لو ماحول خراب کرنے لگا تھا نعرہ لگا۔ میری بات سنو، نعرہ میں نے لگوانا ہے، میں نے پتا کیا کہنا ہے، امریکہ کی بربادی تک جنگ رہے گی، جنگ رہے گی۔ آؤ نا ہمارے ساتھ، امریکہ کی بربادی تک جنگ رہے گی۔ نہیں، ابھی میں نے پورے زور، سارے محمدی بولنے، سارے مکی بولنے، سارے مدنی بولے، سارے بدری بولے، امریکہ کی بربادی تک جنگ رہے گی، جنگ رہے گی۔ اللہ اللہ اللہ، میں مذاق نہیں کر رہا، بڑی سنجیدگی سے بات کر رہا ہوں۔ آج سارے علماء اپنے اپنے گھروں میں نرم گرم بستروں پہ لیٹے ہوئے ہیں۔ ہائے میرے اللہ، اے اللہ، حافظ سعید نے کیا بگاڑا ہے امریکہ کا؟ میں حافظ سعید کا کارکن بول رہا ہوں، یہی میرا جرم ہے، یہی حافظ سعید کا جرم ہے۔ کیا؟ ذرا ایک دفعہ کہو، امریکہ کی بربادی تک پوری قوم کو تیار کر رہے، امریکہ سے جنگ ہوگی۔ اللہ اللہ، یہ تمہارے عشر، یہ تمہاری زکاتیں، یہ تمہاری قربانیوں کی کھالیں، یہ ہمارے ساتھی مانگیں، میرے بچے مانگیں، تم گھروں میں عید مناؤ، جماعت دعویٰ کے کارکن اپنے کندھوں میں کھالیں اٹھا کے جگہ جگہ جمع کریں۔ میں پورے وثوق سے کہتا ہوں، آج ہم نے آپ کے عشر سے، آپ کی زکات سے، آپ کی قربانی کی کھالوں سے امریکہ کے لیے، انڈیا کے لیے، اسرائیل کے لیے، برطانیہ کے لیے 7 لاکھ مجاہدین کی جماعت تیار کرتی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اسی بنا پر میں کہہ رہا ہوں، امریکہ کی بربادی تک جنگ رہے گی، جنگ رہے گی۔ یہ اسی بنا پر کہہ رہا ہوں، میں ہوا میں تیر نہیں چلا رہا۔ اور جس جماعت کے 5,500 شہداء موجود ہو، ہمیں دلیل دینے کی ضرورت نہیں۔ جناب نوح کی کشتی چل پڑی ہے، ہمارے ساتھ چلو۔ جو کشتی میں نہیں بیٹھے گا، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، لیکن جو کشتی میں بیٹھے گا وہ نجات پا جائے گا۔ میں کسی کے لیے بد دعا نہیں کروں گا۔ آئیے نا ذرا، وہ میں نے جو آپ کو کہا تھا کہ دعا کر لیں، بول لو بھائی، آپ کو دعا اچھی لگے تو آمین کہہ دیں، نہ اچھی لگے تو کہہ دینا بھی سلفی صاحب آپ ہی کر رہے ہیں، آمین کے ساتھ نہیں، ٹھیک ہے نا؟ میں آپ کو باندھ تو نہیں نہ رہا۔ اللہ ہمیں وہ جنت نصیب فرما، نہیں ابھی نہیں، اللہ ہمیں وہ جنت نصیب فرما جس جنت کا دروازہ تیرے محبوب کھولنے۔ لواء الحمد، لواء الحمد، لواء الحمد، لواء الحمد، ہائے ہائے۔ ایک بات کہنے لگا، ذرا ہوش کریں، ایک بات کہنے لگا، لواء الحمد، لواء الحمد، میرے رسول کا نام کیا ہے؟ محمد، اور دوسرا نام کیا ہے؟ احمد۔ ہائے ہائے، میرے بچے میری بات نوٹ کریں، میرے بچے میری بات نوٹ کریں، محمد اسم مفعول کا صیغہ ہے، محمد اسم مفعول کا صیغہ ہے، اور احمد اسم تفضیل کا صیغہ ہے۔ اللہ اللہ، محمد کس کو کہتے ہیں؟ جس کی اتنی تعریف کی گئی، جس کی اتنی تعریف کی گئی، اپنوں نے بھی کی، بیگانوں نے بھی کی، کہ وہ محمد اب محبوب کی شکل میں موجود ہے۔ اور احمد اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی اتنی حمد بیان کرے، اتنی حمد بیان کرے کہ اس نبی کو لواء الحمد پکڑا دیا گیا اس کے ہاتھ میں، اور اس نبی کو اللہ نے سورۃ الحمد
عطا فرمائی. سورۃ اللہ نے اللہ ہمارے رسول کے ہاتھ میں لواء الحمد ہے اور اللہ کے رسول کی کتاب میں سورۃ الحمد موجود ہے. ہم حمادون ہے، ہم حمادون ہے اور رسول کا ٹھکانہ مقام محمود ہے. ہائے ہائے اللہ نے اللہ، محمد بھی اسم مفعول کا صیغہ اور مقام محمود بھی اسم مفعول کا صیغہ. اگر کوئی شخص اس پہ غور کرنا چاہے، میں کہتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جنت میں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جنت میں مقام محمود کے علاوہ کوئی دوسری جگہ سجتی نہیں. ہم حمادون ہے، ہم حمادون ہے. اللہ نے اللہ ہم حمادون ہے. اور کاش میری بات آپ سمجھ سکے. اے اللہ ہمیں وہ جنت نصیب فرما جس کا دروازہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھولے. کہہ دو نا یار آمین. اے اللہ بالکل ہم اس جنت میں نہیں جائیں. ہمارا پکا پروگرام ہے جو دروازہ رسول نہیں نہ کھلوائیں گے جس جنت کا، ہم اس میں نہیں جائیں گے. ہمارا صاحب جو آتا جو دروازہ رسول کھلوائیں گے اس جنت میں جائیں گے. اور اس جنت میں بھی نا، اس جنت میں جائیں گے ایسے مکان پہ جائیں گے، ایسی جگہ پہ رہنا پسند کریں گے کہ جب ہمارا دل کرے کھڑکی کھول لے، پردہ ہٹائے، محبوب دیکھ لیں، اور جب دل چاہے معبود دیکھ لے. معبود اوپر ہوں گے، عرش عظیم جنت الفردوس کے اوپر ہوگا اور جنت الفردوس کے قریبی مقام محمود ہوگا. کھڑکی کھولیں گے محبوب کو دیکھیں گے، گردن اٹھائیں گے معبود کو دیکھیں گے. اگر تو اللہ یہ جنت دینی ہے پھر تو آمین، ورنہ اپنی جنت اپنے پاس رکھ، ہم بالکل لینے کے لیے تیار ہیں. آ جاؤ، آؤ سودا کرو. اور یہ سودا آپ کو اسی وقت حاصل ہوگا، آپ کو اسی وقت یہ سودا ملے گا. اللہ اللہ جب آپ شہادت کی تمنا اپنے دل میں رکھتے ہوں گے. ہائے ہائے میرے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ساری دنیا جنت میں چلی جائے گی. ساری دنیا اپنے اپنے ٹھکانوں میں، اپنے اپنے بستروں پہ، اپنی اپنی چارپائیوں پہ، تخت پوشوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے. اللہ آئیں گے شہداء کے گروہ کے پاس. اللہ کو دیکھتے ہی نا سارے شہداء پہچاننے کے کہ یہ ہمارے رب ہیں. ہاں بھائی سناؤ جوانوں، کوئی انگریزی میں کہتے کوئی ڈیمانڈ، کوئی بولو بچوں، اس کو اٹھا، اس کی ایسی کیسی کوئی ڈیمانڈ. ہائے ہائے مجھے فرمائیے تو صحیح جنت میں کس چیز کی کمی ہوگی؟ کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی. لیکن شہداء اٹھیں گے، شہداء اٹھیں گے. اللہ ہمارا تیری جنت میں دل نہیں لگ رہا، اللہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے. وہ یار مسئلہ کیا ہے؟ کوئی کمی ہے یہاں پر؟ نہیں اللہ کمی نہیں، پر جو مزہ تیرے راستے میں شہید ہونے میں ہے نا وہ یہاں مزہ نہیں ہے. اللہ رے اللہ 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 اللہ. لو بات سن لو ذرا، تھوڑی سی ایک بات سن. جنگ بدر پورے جوبت پہ تلواریں چل رہی ہیں، کھچا کھچ، لوگوں کے سر کٹ کٹ کے گر رہے. ہائے میں ایسے ہی سمجھ رہا ہوں، میرا تخیل، میرا تصور ایسے ہی ہے جو میں نے کتاب میں پڑھا. میں گویا کہ وہ منظر دیکھ رہا ہوں، گویا کہ میں وہ منظر دیکھ رہا ہوں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کنٹرول روم میں تشریف فرما. رسول اللہ علیہ وسلم کہاں بیٹھے ہوئے بولو؟ اپنے کنٹرول روم میں. اتنے میں نا میدان جنگ سے، میدان جہاد سے ایک صحابی نکلے، حضرت عکاشہ. حضرت بولو حضرت عکاشہ. اللہ کے رسول میری تلوار ٹوٹ گئی ہے. اللہ کے رسول بولو اللہ کے رسول میری تلوار ٹوٹ گئی ہے. مطلب کیا ہے؟ مجھے تلوار دے دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے عکاشہ یہ پکڑ. کھجور کی چھڑی ہاتھ میں آپ کے، کہتے یہ پکڑ. یا اللہ یہ کیا منظر، یہ کیا منظر.
ایک لمحے کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہ کیا منظر، مانگی تلوار ملی چھڑی، کھجور کی چھڑی، یا اللہ اللہ کے رسول، یہ کیا منظر۔ میرے جیسا کوئی مولوی ہوتا نا اللہ کی مہربانی سے، میں نے کہہ رہا تھا اللہ کے رسول مروانے کا پروگرام، وہاں تو تلواریں چل رہی ہیں تو آپ مجھے کھجور کی چھڑی دے رہے، مروانا چاہتے ہیں آپ مجھے۔ ہائے ہائے، آج آپ کا مولوی کتنا ذہین، کتنا فتین، کتنا خوبصورت، اللہ اللہ، ہائے ہائے، اللہ اکاشا جیسا ایمان عطا فرما دے۔ کھجور کی چھڑی پکڑی اور پھر میدان جنگ کی طرف۔ میں کہیں کھڑا ہوتا نا کونے میں، میں نے کہا تو اکاشا میری بات ہے، اکاشا نکل جا، جان بچانی فرض ہے، لڑایا تو اپنا حصہ ڈال آیا، تلوار جو توڑا گیا۔ ہائے اکاشا رضی اللہ تعالیٰ کھجور کی چھڑی پکڑی بھی اور میدان جنگ کی طرف نہ چل پڑے۔ اور میاں صاحب کیا کر رہے آپ، وہاں تو تلواریں ٹوٹ رہی، تم چھڑی لیے بجا رہے۔ جب میدان جنگ بالکل قریب آیا، وہی چھڑی بہترین تلوار میں تبدیل ہو گئی۔ میں نے ایک بات کرنی ہے، ذرا حاضر رکھے آپ اپنا دماغ، میں نے ایک بات کرنی ہے، کھجور کی چھڑی تلوار میں تبدیل ہو گئی۔ میں نے قرآن دیکھا، جناب موسیٰ کا واقعہ دیکھا، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، کوہ طور پہ اللہ نے پوچھا موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ جناب موسیٰ فرمانے ہے یا عصائی، اللہ یہ میری لاٹھی۔ اب آگے بات شروع کر دی حضرت موسیٰ نے، اللہ نے تو صرف اتنے ہی پوچھا تھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے، اور لگا ہے یا عصائی۔ اب آگے موسیٰ نے نا ذرا بات لمبی کر دی۔ آہا، محبوب کے ساتھ بات ہو رہی ہے، موسیٰ اب بہانے ڈھونڈ رہے ہیں کہ بات لمبی ہو جائے۔ موسیٰ کہتے ہیں اتوکا علیہا، اللہ میں کبھی کبھی نا اس لاٹھی میں ٹیک لگا لیتا ہوں، اور وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، اور میں درختوں کے پتے توڑ کے اپنی بکریوں کو ڈالتا ہوں۔ وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اور اس میں میرے لیے اور بھی بڑے فائدے ہیں، لیکن شمشاد سلفی کا ترجمہ سنو، وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، شمشاد سلفی نے اس کا ترجمہ کیا ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ جس کی لاٹھی، بولو بچوں، جس کی لاٹھی، پھر رنگڑوں کو کہہ دوں، بولو رگڑو اور رالے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ یہ ذرا پکڑا لیا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جس کی لاٹھی ہے۔ میری طرف دیکھو، میں نے کیا کہنا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بہن۔ ہائے ہائے ہائے، جناب موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ نے فرمایا ذرا موسیٰ پھینکے اپنی یہ لاٹھی پھینکے، حضرت موسیٰ نے اس طرح لاٹھی پھینکی تو میاں صاحب وہ اژدہا بنی یا نہیں بنی؟ بولو اژدہا بنی۔ اور میں نے تو دعویٰ کیا ہے، میں نے تو آپ کو کہا ہے ہم مکی ہیں، ہم مدنی ہیں، ہم بدری ہیں، ہم محمدی ہیں، یہ بھی میزائل پڑے گا اور امریکہ کے اوپر گرے گا۔ ہم محمدی ہیں، ہم محمدی ہیں، یاد کرو، نوٹ رکھو میری بات، جو محمدی ہوگا اللہ اس کی مدد کریں گے۔ ہمارے ہاتھ میں جو چیز ہوگی وہ ایٹم بم بنے گی۔ ہم محمدی ہیں، ہم مدنی ہیں۔ پھر ایک بات کہہ دوں، بولو ہائے ہائے، اللہ نے اللہ، ہم مکی ہیں، ہم مدنی ہیں۔ پھر میں واپس چلا جاؤں سندھ واپس چلا جاؤں، ہائے ہائے، ہم 20,000 کی تعداد میں تھے، ہم 20,000 کی، بولو، اور میرے بچوں بولو، 20,000 کی تعداد میں تھے۔ کوئی شخص کہے
ہائے ہائے، میں کسی دیوبندی کو، بریلوی کو، شیعہ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے مسلک کی تاریخ بیان نہ کریں، لیکن بتاؤ تو صحیح، اس وقت حنفی تھے؟ نہیں تھے۔ اس وقت حنفی تھے، نہ بریلوی تھے، نہ دیوبندی تھے، نہ شیعہ تھے، ہم تھے۔ اللہ سن 92 ہجری میں، سن 95 ہجری میں ملتان فتح ہو۔ بولو سال کتنے میں؟ 95۔ ہائے ہائے، پھر شور کوٹ فتح ہو، پھر چنیوٹ فتح ہوا۔ پھر میں اب کہنے لگا ہوں میرے بچوں، میں کہنے لگا ہوں جب ہم چنیوٹ میں تھے، جب ہم شور کوٹ میں تھے، جب ہم ملتان میں تھے، جب ہم سندھ میں تھے، تم نہ تھے۔ چیلنج کرے میری اس تاریخ کا کوئی شخص، کوئی لکھا پڑھا آدمی، ان پڑھ آدمی کی بات نہیں کرتا، جو لکھے پڑھے ہوئے لوگ ہیں میری اس بات کو چیلنج کرے۔ ہم اس وقت چنیوٹ میں تھے جب تمہاری عمر 15 سال تھی، ہم اس وقت شور کوٹ روڈ میں تھے جب تمہاری عمر 15 سال تھی، جب ہم ملتان میں تھے اس وقت تمہاری عمر 15 سال، جب ہم سندھ میں تھے اس وقت تمہاری عمر تقریباً 10-12 سال تھی۔ بولو میرے بچوں، اور بولو بچوں۔ پھر ڈاکٹر عافیہ کی آواز پہ ہائے ہائے، آج میرا ذہن بنا ہے، آج میرا ذہن بنا ہے۔ بولو پاکستان بچانا ہے یا نہیں بچانا، فیصلہ کرو۔ اگر پاکستان بچانا ہے، سارے دیوبندی، سارے بریلوی، شیعہ، اہل حدیث اکٹھے ہو کے سڑکوں پہ نکلو، اور جب تک پاکستان کا بچہ سڑکوں پہ نہیں نکلے گا، امریکہ کے ڈرون حملے بند نہیں ہوں گے۔ تمہیں نکلنا پڑے گا۔ لو ذرا ایک واقعہ سن لو۔ مولانا جعفر علی تھانیسری سارے کو رحمت اللہ، 11 آدمی سید ہے، شہید ہے۔ یہ صوفی عبداللہ رحمت اللہ علیہ، یہ تمہارے قریب، یہ اسی جماعت کے امیر تھے، اور اتنا زرخیز علاقہ، مجاہدین کا، امیر المجاہدین کی قبر مامو کاجل میں موجود ہے۔ صوفی محمد عبداللہ سارے کو رحمت اللہ، سیدین شہیدین کی جماعت کے 11 علماء، 11 انگریز سیشن جج کی عدالت میں، امبالے کی بات ہے، 1865 کی بات کر رہا ہوں۔ میرے بچوں بولو کتنے کی بات کر رہا ہوں؟ 1865 کی بات کر رہا ہوں۔ ابھی دارالعلوم دیوبند کی بنیاد نہیں رکھی گئی تھی۔ جب ہمارا کیس کہاں پیش ہے بولو؟ امبالے کی سیشن کورٹ میں، جس کا جج انگریز ہے۔ مقدمہ چل رہا ہے، گواہ رہے، جھوٹے گواہ، انگریز کے گواہ۔ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ مولانا جعفر علی نے رحمت اللہ علیہ جج کو کہا، جج صاحب ہماری نماز کا ٹائم ہو گیا، ظہر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، آپ ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت دیں۔ بیڑیاں لگی ہوئی ہیں، ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں، یہاں بھی سنگل پڑے ہوئے۔ جج صاحب نماز کا وقت ہو گیا۔ ہائے ہائے، اور ذرا دیکھو تو صحیح میں کن قدوسیوں کی بات کر رہا ہوں۔ انگریز جج کی عدالت میں قسمت کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ قسمت کا فیصلہ یعنی موت زندگی کا فیصلہ سیشن کورٹ سے بس صادر ہونے والا ہے۔ لیکن مولانا جعفر علی تھانیسری فرما رہے، جج صاحب مجھے ہمیں ظہر کی نماز پڑھنے کی اجازت۔ گرجدار آواز میں سیشن جج نے کہا کہ نہیں، آپ نماز پڑھ سکتے، میں تمہیں تختہ تار پہ لٹکانا چاہتا ہوں۔ اس نے یہ لفظ کہے، یہ 11 کے 11 جس طرح جھک سکتے تھے نیچے جھکے، زمین پہ ہاتھ مارے، اس طرح کر کے وہی ایک آگے ہو گیا اور 10 پیچھے ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ لے اللہ، اور کوئی مجھے ثابت تو کرو، کوئی بتائے تو صحیح، یہ 11 نفوس سے قدسیات جہاد کی
جہاد کی سزا میں. آج اگر حافظ سعید صاحب جیل میں ہیں, زکی صاحب جیل میں, ہمیں کوئی ملال نہیں, ہم سنت مصطفیٰ پہ عمل کر رہے ہیں. بولو میرے رسول 3 سال شیب ابی طالب میں قید رہے یا نہیں؟ اللہ ہمیں اپنے رسول کی سنت پہ عمل, اور ہمارے اسلاف, یہ 1865 کی بات کر رہا ہوں. یا اللہ کیا انوکھی نماز ہے, نہ وضو ہے نہ قبلہ ہے, نہ وضو ہے نہ قبلہ ہے, اور پھر میں کہہ دوں بولو اور ہماری نمازیں وضو کی محتاج نہیں, ہماری نمازیں قبلے کی محتاج نہیں. جب اللہ کی کبریائی کا مسئلہ ہے, جس طرح منہ آئے اس طرح نماز پڑھو, جس حالت میں ہو تیمم کر کے نماز پڑھو. ہم منظر کے محتاج نہیں, ہم گرجے کے محتاج نہیں, ہم گردوارے کے محتاج نہیں. سلام پھیرا انہوں نے, اور سیشن جج کی آواز بلند ہوئی, غصے سے آواز کانپ رہی ہے, اور سیشن جج کہتا ہے میں تمہیں 11 کو سزائے موت دیتا ہوں. پورے کمرے میں جو دیگر لوگ تھے سناٹا چھا گیا. یہ 11 کے 11 کہتے الحمدللہ الحمدللہ. جج کہتا ہو یہ کیا کر دو جناب, ہمیں امبالے کی جیل میں شہادت مل رہی ہے, ہم تو دریاؤں میں, صحراؤں میں, پہاڑوں میں شہادت ڈھونڈتے پھر رہے تھے, ہم تو الحمدللہ کہیں گے کہ ہمیں امبالے کی جیل میں پھانسی کے تختے پہ لٹکایا جائے. کہنے لگا ہیں یہ کیا؟ جج کہتا ہے میں تجھے کل پرسوں تختہ دار پہ لٹکا دوں. میں حق گوئی اور بے باکی کی بات کر رہا ہوں. جناب مولانا جعفر علی تھانوی شریف فرماتے جج صاحب ذہن میں رکھو, موت اور زندگی کے فیصلے زمین پہ نہیں ہوتے, آسمان پہ ہوتے ہیں. کوئی پتہ نہیں کہ ہماری موت سے پہلے تیری موت آ جائے. تیسرے دن جج کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ مرا. آج میں پورے زرداری کو کہہ رہا ہوں, دیگر لوگوں کو کہہ رہا ہوں, اگر تم چاہتے ہو مجاہدین کے بارے میں اگر تمہارا رویہ منفی رہا تو یاد رکھو ہم وہ درویش لوگ ہیں. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے لو اقسم علی اللہ لابرہ, اگر ہم نے اللہ کے سامنے قسم ڈال دی کہ اللہ ان ججوں کو پکڑ لے, ان حکمرانوں کو پکڑ لے, ہم اس قبیلے کے لوگ ہیں جس قبیلے کی دعائیں اللہ رد نہیں کرتے. لو اقسم علی اللہ لابرہ. میں نے ان کو کہا اللہ اللہ حملے ہو رہے, مناوا پہ حملہ ہوا, لبرٹی میں حملہ ہوا. میں نے اس وقت کہا, میں نے جناب حضرت شیخ سعدی کی ایک حکایت سنائی, آپ کو بھی سنانا چاہتا ہوں. کیا جناب حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ ایک گاؤں میں گئے, ان کا کرتا لمبا تھا اور فقیروں والے کپڑے تھے. آپ کو پتا ہے عرب لوگ یا ایرانی لوگ لمبے کپڑے پہنتے. گاؤں کے قریب گئے نا تو جناب گاؤں کے سارے کتے جناب حضرت شیخ سعدی کے پیچھے. کتے بالکل جب قریب آ گئے تو ایک پتھر نظر آیا حضرت شیخ سعدی کو. وہ جھکے, انہوں نے وہ پتھر اٹھانا چاہا لیکن پتھر تو زمین میں پیوست تھا. جناب حضرت شیخ سعدی کہتے ہیں یا اللہ یہ کیسی بستی ہے جس کے کتے کھلے ہوئے پتھر بندھے ہوئے. ہم پتھر ہیں, ہم پتھر ہیں. میں سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں ہم پتھر ہیں. زرداری ہمیں کھول دے, اور زرداری ہمیں کھول دے. 7 لاکھ پتھر پاکستان میں موجود ہے. ہم امریکہ کو سنسار کریں گے, ہم انڈیا کو نہیں چھوڑیں گے. ہمیں کھول دے زرداری, اور زرداری ہمیں کھول دے. ہم پتھر ہیں. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ. ہم پتھر ہیں. امریکہ ہر سال حاجی لوگ بولو وہ 3 شیطانوں کو کنکریاں مارتے ہیں یا نہیں؟ بولو
کبھی شیطان کی لاش اٹھائی؟ بولو تو پھر کیوں مارتے؟ ہاں ہم امریکہ کو بتا رہے ہیں، ہم امریکہ کو بتا، ہم وہ دیوانے لوگ ہیں کہ ہمارا ہدف ہمارے سامنے نابینا نہ ہو، صرف سمت کا پتہ ہو، ہم اس طرف پتھر مارتے ہیں۔ بولو ہم اس طرف پتھر مارتے ہیں۔ ہم امریکہ کو پتھر ماریں گے، ہمارے ساتھ چلو، ہمارے بولو ہمارے ساتھ چلو۔ ہم وہ لوگ ہیں جو مکی ہیں، مدنی ہیں، بدری ہیں، محمدی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔